بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ. نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كما ورد في سورة الحود إني أخاف عليكم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عليم. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیجیں محمد والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنی جانب سے تمام مومنین مومنات کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے اعزاء و اقارب کی شہادت کی تسلیت پیش کرتا ہوں، اور اپنی جانب سے اور آپ تمام مومنین اور مومنات کی جانب سے امام زمانہ کی خدمت میں اس تعزیت کو پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، جہاں جہاں مومنین اس غم کو منانے میں مشغول ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو اربعین حسینی پہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے یا مختلف روضوں پہ زیارتوں کے لیے اربعین کہ اس پیغام کو سیکھنے کے لیے اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے ثواب میں ہمیں بھی اپنا شریک فرما. تمام مومنین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ڈیوٹی، اپنی نوکری، اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت کے لیے پیش کرے، اور یہی ایک جگہ ہے کہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام ہر ایک کو موقع دیتے ہیں کہ یہ مجلس اعزا، یہ فرش اعزا، اس میں کمال کسی ایک یا دو یا تین اشخاص کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ٹیم ورک ہے جس میں تمام لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرنے کا پورا موقع ملتا ہے. جس طرح ایک نوحہ پڑھنے والے کی اہمیت ہے، اسی طرح ایک مرثیہ پڑھنے والے کی اہمیت ہے، اسی طرح ایک تقریر کرنے والے کی اہمیت ہے. جس طرح ان کی اہمیتیں ہمارے سامنے واضح ہیں اور امام حسین علیہ السلام کا ان کا اجر موجود ہے، بالکل اسی طرح ان لوگوں کی جو اس مجلس عزا کے برپا کرنے میں کسی نہ کسی قسم کی کوئی نہ کوئی خدمت انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ مسجد کی صفائی ہو، چاہے وہ لوگوں کے جوتے سیدھے کرنے ہوں، چاہے وہ تبرک کا انتظام کرنا ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی کوئی خدمت ہو. امام حسین علیہ السلام تمام لوگوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں. ان کے نزدیک یہ عہدے، یہ مرتبے، یہ مقام ویلیو نہیں رکھتے، بلکہ وہ نیت اہمیت رکھتی ہے کہ جس نیت سے ایک عزادار کسی کام کو امام حسین علیہ السلام کے لیے انجام دیتا ہے. اس لیے ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ قربتاً اللہ ان کاموں کو انجام دے اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کا جس طرح بھی اظہار ہو سکے وہ اس کو انجام دے. کسی کا اظہار مرثیے کے ذریعے، کسی کا نوحے کے ذریعے. ہم کیونکہ طالب علم ہیں تو ہمیں تھوڑی سی عزت آپ لوگ دے دیتے ہیں، پتہ نہیں امام حسین کی نزدیک عزت ملے گی یا نہیں ملے گی. آپ لوگ دے دیتے ہیں کہ 4 سیڑھیاں اوپر بٹھا کے آپ ہماری بات کو سن لیتے ہیں. ہماری مثال بالکل ان لوگوں کی طرح ہے کہ جن کو مامور کیا گیا ہے کہ تم سے سوال ہوگا کہ تم نے پیغام کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا. تو ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور اس ذمہ داری کو پہنچانے کی نہ ہمارے پاس وہ زبان ہے، نہ وہ لہجہ ہے، نہ وہ خطابت ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس پیغام کو صحیح طریقے سے پہنچا سکیں. لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ، کچھ امام کے ہی الفاظ، کچھ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے لیے گئے الفاظ کو جوڑ کر آپ کے سامنے بیان کریں، اور کسی نہ کسی طریقے سے اس مقصد خلقت کی طرف لوگوں کو رہنمائی کریں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. میں نے آپ کے سامنے 2 آیات
کی تلاوت کی. ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 ہے اور ایک سورہ ہود کی آیت نمبر 26 ہے. ان دو آیتوں کو پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ ان دو آیتوں کے اندر ایک بہت بڑا پیغام تمام لوگوں کے لیے دیا گیا ہے. یہ وہ پیغام تھا کہ جو ہر رسول نے اپنی امت کو دیا. یہ وہ عہد تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے جو دنیا میں کبھی بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا اور آدم کی نسل میں کبھی بھی آئے گا، ان تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا. اور وہ عہد کیا تھا؟ کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. جب آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی اور ان کی تخلیق کمپلیٹ ہو گئی، کامل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ تمام ذریت آدم کو، کیونکہ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں اور اس کے ذرا ڈیپتھ میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب وہ خطاب آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوتے سنگولر کی جہاں پہ پروناؤنز استعمال ہو رہے ہیں، ایک دم سے جو ہے وہ پلورل کے پروناؤن استعمال ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی جب وہ عہد لیا جا رہا ہے تو تمام کے تمام نسل انسانی سے وہ عہد لیا جا رہا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں آنے والی ہے. لہذا وہ عہد ہم تمام لوگوں نے دیا تھا، جس کو قرآن مجید نے بار بار ہمیں یاد دلایا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا کہ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں؟ تو یہ ہم سب عہد دے کر آئے ہیں، یہ سب عہد ہم لوگ دے کے آئے ہیں. لیکن اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو یاد دلانے کے لیے یہ تمام انتظامات کیے ہیں. یہ دنیا کے اندر جتنی بھی آیات آپ کو نظر آتی ہیں، جتنی بھی کتابیں نظر آتی ہیں، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے سلسلے نظر آتے ہیں، یہ سارے کے سارے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیے کہ وہ عہد تمہیں یاد دلاتے رہیں اور تم اس عہد سے روگردانی نہ کرو. اس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا پروردگار، الہ کہتے ہیں معبود کو، وہ ہستی، وہ ذات کہ جس کی عبادت کی جائے. فرماتا ہے کہ تم سب کا پروردگار، تم سب کا معبود الہ واحد، ایک پروردگار ہے، ایک معبود ہے، ایک ہستی ہے کہ جس کی تم سب نے عبادت کرنی ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہی ذات ہے کہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. میں سارے الفاظ کا ترجمہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے پوری مجلس چاہیے کہ رحمان اور رحیم اور یہ تمام الفاظ کو الگ الگ میں بیان کروں. میرا موضوع اس آیت کے اندر یا اس کے بعد والی آیت جس میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ خطاب کرتے ہوئے ان کی قوم کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کی طرف ان کی نوح کو بھیجا تو انہوں نے ایک ہی بات کی، بلکہ سارے انبیاء نے یہ بات کی. حضرت نوح علیہ السلام کا کوٹ میں نے کیا ہے یہاں پہ قول کہ ان لا تعبدوا الا اللہ، کہ نہیں عبادت کرو تم سب سوائے اللہ کے. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں ڈرتا ہوں کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے خوفناک دردناک عذاب سے، کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو قیامت میں اللہ کی طرف سے آنے والا وہ دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے. تو یہ وہ پیغام تھا، یہ وہ جسے کہتے ہیں میسج تھا کہ جو ہر نبی نے آدم سے لے کر خاتم تک ہم تک پہنچایا. اور اسی کی یاد دہانی کے لیے کربلا برپا ہو گئی، اسی کو زندہ کرنے کے لیے کربلا برپا ہو گئی. آپ نے خواجہ معین الدین چشتی کا وہ شعر سنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام سے متعلق اس نے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ریگ کربلا پہ اپنی گردن کٹا کر لا الہ الا اللہ کو سر بلند کر دیا، لا الہ الا اللہ کو زندہ کر دیا. تو یہ ساری کی ساری جتنی بھی جدوجہد آپ کو اولیاء خدا کی، انبیاء علیہ السلام کی نظر آتی ہے، یہ سب کے سب ایک پیغام کو پہنچانے کے لیے ساری جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میری گفتگو زیادہ تر قرآنی آیات سے مرتبط ہوتی ہے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآنی آیات اور ان کے بیک گراؤنڈ میں جو واقعات پیش آئے ان کے بیان سے لوگوں کے ذہنوں کو ذرا ان آیات کی ڈیپتھ میں جانے میں مدد کروں. ہم سب کا کام یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کی آیات کو سمجھیں، اس کے اندر سے ان معنی اور ان مفاہیم کو اخذ کریں اور اپنی زندگی کے لیے کوئی راہ، کوئی راستہ معین کریں. ایک واحد کتاب ہے قرآن مجید کہ جس کے بارے میں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کے حقیقی وارثین کے ماننے والے ہیں. ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ہم سب سے پوچھا جائے کہ ہم نے اپنا دین کہاں سے لیا تو ہم میں سے 100% جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں سب کا جواب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا دین قرآن مجید سے لیا، قرآن مجید کی آیات سے اپنے دین کو لیا. جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو کبھی شروع سے آخر تک پڑھا تو کہتے ہیں کہ جی ہم قرآن مجید کو شروع سے آخر تک کئی دفعہ ختم کرتے ہیں، اور خصوصاً رمضان میں تو 4 دفعہ چوکا مارتے ہیں، 4 دفعہ پڑھتے ہیں، 6 دفعہ پڑھتے ہیں، مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے اور پھر وہاں پہ اس طرح کی باتیں
جعلی قسم کی بیان کی جاتی ہیں کہ خدا نخواستہ اگر تم نے رمضان میں قرآن شروع کیا اور ختم نہ کیا تو تمہیں عذاب ملے گا. اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو ڈرا کے زیادہ سے زیادہ تیزی سے قرآن پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ بس وہ 15 منٹ میں، اور کوئی بہت ریکارڈ قائم کر لے تو 13 منٹ میں سپارہ ختم کر لیتا ہے. تو یہ ہم اپنی زندگی میں اپنے اطراف میں دیکھ چکے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ گزر چکا ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور ہم قرآن مجید کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اسپیڈ سے جو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اپنے دوست کو فون کر کے بولتے ہیں آج 3 پڑھ لیے، تم نے کتنے پڑھے، کتنی دیر میں پڑھے؟ کہتے ہیں یار مجھے تو آدھا گھنٹہ لگ گیا پڑھنے میں. تو یہ رویہ جو ہم نے قرآن مجید کے بارے میں اپنا لیا اور قرآن مجید کے ساتھ جو ہم نے یہ کھیل گھنونا کھیلا، اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں سے قرآن کی محبت ختم ہو گئی. میں آئندہ آنے والی نسلوں پہ الزام رکھ رہا ہوں، ہمارا بھی یہی حال ہے. میں تھوڑے سے حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بزرگان یہاں موجود ہیں، قبلہ یہاں موجود ہیں، وہ اس بات کو بعد میں ان سے پوچھ کے ویریفائی بھی کر لیے گا. بلکہ آپ سب اس معاشرے سے آ رہے ہیں جس معاشرے سے میں آیا ہوں. آپ سب اسی معاشرے کے فرد ہیں، اسی معاشرے میں کہ جہاں پہ قرآن کی اتنی زیادہ عزت کی جاتی ہے کہ قرآن مجید کا احترام اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو ایک لال پیلے سے جزدان کے اندر لپیٹتے ہیں اور اتنا اوپر رکھتے ہیں کہ کسی کی رینج میں ہی نہ ہے قرآن مجید. قرآن سے ہمیں کہا جاتا تھا کہ قرآن تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، تو ہم قرآن مجید کو اپنے سروں پر رکھ کر سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی شاید ہمارے سروں میں داخل ہو رہا ہے، اور اس کے نیچے سے دلہن کو نکال کے سمجھتے ہیں کہ یہ ساری زندگی گناہ کرنے کے بعد پوتر ہو گئی. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے یہ قرآن نازل کیا، یہ مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے. تم نے کہا کہ قرآن میں شفا ہے، تم نے اس سے ہوا چل کے لوگوں کو شفا دینی شروع کر دی. یہ ہمارے معاشرے میں آپ سب نے دیکھا ہے، یہ سب نے دیکھا ہے. اور وہ ظلم جو ہم اپنے مونٹیسری کے بچے کے ساتھ نہیں ہونے دیتے، جب ہم اپنے بچے کو مونٹیسری میں اسکول میں بھیجتے ہیں تو ہر ہفتے ہم بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا کیا پڑھایا مس نے؟ تو بچہ آگے بتاتا ہے فلاں ایکٹیویٹی کرائی، پڑھایا اے فار ایپل، بی فار بیٹ. ایک ہفتے بعد پھر ہم بچے سے پوچھتے ہیں، بچہ کہتا ہے مس نے پڑھایا، کیا پڑھایا؟ اے فار ایپل، بی فار بیٹ. یہ ایسے کرتے کرتے 2-3 سال گزار کے یہ پہلی کلاس میں آ جاتا ہے. کہتے کلاس بدل گئی. کہتے مس نے کیا پڑھایا؟ کہا اے فار الفا، بی فار بیٹا. آپ پہنچتے ہیں، ڈنڈا تو نہیں اٹھاتے، پہنچتے ہیں پرنسپل کے پاس اور کہتے ہیں میں نے تمہیں اپنے بچے کو سکھانے کے لیے بھیجا تھا، تم تو ایک ہی لفظ کے مختلف معنی اور مختلف مصداقات بتا بتا کے اس کو ایک ہی لفظ پڑھائے جا رہے ہو. کتنا ناراض ہوتے ہیں. جب یہ پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، کوئی کتاب پڑھتا ہے اور آپ بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا کیا پڑھا آج؟ تو بچہ کہتا ہے بابا یہ پڑھ کے آیا. کہتے کیا ہے یہ؟ کہتے میں پڑھ کے سناتا ہوں. وہ پڑھ کے سناتا ہے. کہتے کیا مطلب ہو؟ کہتے مطلب تو نہیں پتا مجھے، لیکن یہ پتا ہے کہ یہاں سے اس طرح پڑھتے ہیں. 3 دفعہ 4 دفعہ، پھر کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا آپ کتاب بند کر دیں میں زبانی سناتا ہوں آپ کو. وہ زبانی سناتا ہے. آپ پھر اسکول پہنچ جاتے ہیں. کہتے ہیں بھائی میں نے تمہیں اس لیے بچہ سپورٹ نہیں کیا تھا کہ تم اس کو رٹواؤ، میں نے اس لیے تمہارے سپورٹ کیا تھا کہ تم اس بچے کو پڑھاؤ، اس کے علم میں اضافہ کرو، اس کے میننگ بتاؤ، اس کی ڈیپتھ میں لے کے جاؤ کہ اس متن کا، اس جو سطور لکھی ہیں ان کا مطلب کیا ہے. یعنی ہم اتنے حساس ہوتے ہیں، جب فیس دے رہے ہوتے ہیں تو ہم پکڑ کے پرنسپل کا گلا دبانے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو پڑھا کیوں نہیں رہے. لیکن وہی ظلم ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ مسلسل خود روزانہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ظلم ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ روزانہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور یہ کہہ کر مولانا کو زبردستی کرواتے ہیں کہ مولانا جلدی جلدی ختم کرائیں. اگر مولانا چاہیں بھی کہ بچے کو کوئی ترجمہ یا کچھ مفاہیم پڑھا دیں تو کہتے ہیں مولانا جلدی پڑھائیں، آپ کو فیس اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ وقت ضائع کریں ترجمے پہ، آپ پڑھا کے ختم کریں، ہمیں آمین کرنی ہے. سارے خاندان میں ہمارا نام ہے کہ ہماری یہاں پارٹیاں بڑی زبردست ہوتی ہیں، ہمیں آمین کرنی ہے بچے کی، جلدی ختم کرائیں. یہ میرے ساتھ تو ہوا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیا یا نہیں کیا کہ مولانا کو اگر وہ 2 دن ذرا زیادہ قرآن کی مفاہیم بتانا شروع کر دے، کہتے ہیں مولانا اپنے پیسے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ قرآن کے ترجمے پہ آ گئے. تو ہم نے اللہ کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں ہم نے کہہ دیا کہ اس کو ناظرہ پڑھاؤ. یعنی ناظرہ یعنی صرف دیکھ کر اس کو پڑھنا آنا چاہیے. یعنی یہ لفظ ہی قرآن مجید کے بارے میں ہم نے فکس کر دیا کہ ناظرہ قرآن پڑھا ہوا ہی ہے. یعنی اس کو دیکھ کر صرف پڑھنا آتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے ککھ بھی کہ اس کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے. اس کو ککھ بھی نہیں پتا کہ قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور قرآن مجید کے ساتھ یہ رویہ ہمارا ایسا ہے کہ بالکل جیسے کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس کو مرنے کے نزدیک پہنچ چکا ہو، اس کو ایک نسخہ دے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، اس کو نسخہ دے اور کہے کہ اس نسخے پہ اگر آپ نے کر لیا عمل تو آپ کی جان بچ جائے گی.
بچے $10,000 ڈاکٹر کے ہاتھ میں رکھ کے آ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر بڑا شفا دینے والا ڈاکٹر ہے اور اس نے بڑا زبردست نسخہ دیا ہے، اور آنے کے بعد کیا کریں، اس نسخے کو ایک چمڑے کے پیکٹ میں لپیٹ کے ابا کے گلے میں لٹکا دیں اور 4 دن بعد ابا نکل جائیں، اللہ کو پیارے ہو جائیں. تو یہ پہنچ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب یہ نسخہ کیسا دیا تھا آپ نے؟ تو ڈاکٹر کہے گا میں نے اس سے کہا تھا یہ نسخہ لے جاؤ، اس نسخے میں جو ہے وہ شفا ہے تمہارے باپ کے لیے. کہتے ہیں ہم نے بھائی روزانہ اس نسخے کو بابا کے سینے سے لگا کے رکھا، اس کو روزانہ گھول گھول کے اس کا پانی پلاتے تھے، اس سے تو شفا نہیں دی. تو آپ سب کے چہروں پہ ہنسی آ گئی کہ اس بیوقوف آدمی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ نسخہ جب دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نسخے میں شفا ہے، اس نسخے کو پڑھ کر اس کے عمل کرنے میں شفا ہوتی ہے. اس نسخے کو پڑھ کر اس کے عمل کرنے پہ شفا ہوتی ہے. یہ جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہے یہاں پہ؟ کوئی ڈاکٹر یہاں پہ بیٹھا ہے؟ کوئی انجینئر بیٹھا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر ہے؟ نہیں ہے. تو کسی ڈاکٹر کے گھر پیدا ہونے والا بچہ ڈاکٹر نہیں ہو جاتا، کسی انجینئر کے گھر پیدا ہونے والا بچہ انجینئر نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے وہ ابا کو دیکھ دیکھ کر کہ کون سی دوائی کس وقت دے رہے ہیں وہ دوائیاں دینا شروع کر سکتا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر نہیں کہلاتا. اسی طرح ہر مسلمان کے گھر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان بھی نہیں ہو جاتا. جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کلمے کا ایک حصہ بیان کیا، لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ جب پڑھتے ہو تو اس کو سمجھو کہ اس کے بعد تمہارے اوپر کیا کیا اثرات پڑتے ہیں. اس لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو سمجھو کہ یہ لا الہ الا اللہ ہے کیا. یہ جو تم لا الہ یہ کچھ الفاظ پڑھتے ہو، لام الف ہے اور کچھ دیگر الفاظ، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے تمہاری بخشش ہو جائے گی؟ اس کی مثال عموماً علماء اس طرح دیا کرتے ہیں کہ سردی ہو رہی ہو، کہا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ امن من عذابی. کل میں نے آپ کے سامنے امام رضا علیہ السلام کی حدیث بیان کی تھی کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو وہ عذاب سے بچ جاتا ہے، ایمن میں آ جاتا ہے. تو کیا لا الہ الا اللہ کے کچھ الفاظ کو، لا الہ 14-15 الفاظ کو ادا کرنے سے، 14-15 یہ حروف ادا کرنے سے کیا انسان مسلمان ہو جاتا ہے؟ کیا وہ انسان کے اوپر وہ شرائط سارے جو لا الہ الا اللہ کے بعد ہوتے ہیں شامل حال ہوتے ہیں انسان کے یا نہیں ہوتے؟ دیکھیں اگر آپ کو سردی لگ رہی ہو اور ساری رات آپ سردی میں کھڑے ہو کے، نیو یارک کی سردی کے اندر کھڑے ہو کے آپ کہتے ہیں نا ٹوپی جیکٹ، تو کیا آپ کی سردی ختم ہو جائے گی؟ نہیں ختم ہوگی آپ کی سردی. ٹوپی جیکٹ کہنے سے سردی ختم نہیں ہو جائے گی آپ کی. تو اسی طرح خالی لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جائے گا. اس لا الہ الا اللہ کہنے کے اثرات آپ دیکھیں تو اس پہ غور کریں، کبھی اس کی ڈیپتھ میں جائیں. یہ پہلا کلمہ ہے جو کسی شخص کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے پہلی چیز ہوتی ہے. یعنی آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سارے رشتے جو آپ کے قائم تھے وہ کچھ رشتے ٹوٹ جائیں گے اور کچھ رشتے قائم ہو جائیں گے. آپ 1400 سال پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چلے جائیں تو اس ایک لا الہ الا اللہ نے کیا کام کیا؟ باپ نہیں رہا، بیٹا نہیں رہا. جب باپ نے اسلام قبول کر لیا تو اب اس کی میراث میں بیٹے کا کوئی حق نہیں ہے. اسی لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد جو وراثت ہے وہ آپ کو مل رہی ہے. اسی لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ایک دوسرے مسلمان سے آپ سلامتی کے اندر آ رہے ہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں السلام علیکم، تو آپ اعلان کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، تم بھی مسلمان، تم میرے ہاتھ سے سلامت ہو. آپ اعلان کر رہے ہو تو اس کو یقین دہانی کروا رہے تھے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم مسلمان ہو، السلام علیکم، میری طرف سے تم سلامتی پہ ہو، تم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، یعنی میری طرف سے تم امن میں ہو. تو اب وہ لوگ لا الہ الا اللہ کے اثر کے تحت خاندانوں سے علیحدہ ہو گئے، ٹوٹ گئے. کچھ لوگ بیٹے کے مقابلے میں جنگ پہ آ گئے، کچھ باپ جو ہے وہ بھائیوں کے مقابلے میں جنگ پہ آ گئے ایک دوسرے کے خلاف. آپ اگر دیکھیں تو اللہ کو ماننے والے وہ بھی تھے. کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بچی ہوئی نسل میں سے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے یہ سارے کے سارے. تو کیوں ایسا ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر یہ ساری خلافات آ گئی کہ وہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہرانے لگے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اگر تم ان سے پوچھو تو تم کس کو مانتے ہو، کہتے کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ان سے پوچھو کہ تم کن کی پوجا کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. ہم یقربونا کے لفظ آئے ہیں، یقربونا یعنی کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بیٹیوں کو مورتیاں بنا کے پوجتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں نزدیک کریں گے. تھوڑا سا اگر آپ اپنے معاشرے میں ہونے والے واقعات کو
اپنی تاریخ میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو آپ کو کہیں نہ کہیں تاریخ میں یہ معاشرے کے حالات نظر آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو جو نازل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو جو آپ کے سامنے نبیوں سے، اماموں سے، مختلف طریقوں سے بھجواتا ہے، تو یہ ساری کی ساری باتیں، یہ سارے کے سارے قصے، یہ سارے کے سارے واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ تاکہ ان سے عبرت حاصل کی جا سکے. یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ ان کے قصے سنا کے جو ہے ہم پھونکیں کہ فلاں سورہ یوسف کو پڑھ لو تو اتنے فائدے ہو جائیں گے، بیٹے کی شادی ہو جائے گی، فلاں سورہ کو پڑھ لو تو بیٹی کی شادی ہو جائے گی، فلاں چیز کو پڑھ لو تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، وہ آپ کے آزمائے ہوئے آزمودہ نسخے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کام کے لیے بھی اس کو نازل نہیں کیا تھا. نہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ثواب لینے کے لیے حاصل کیا تھا. یہ جو کہتے ہیں نا قرآن پڑھ لو ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ نے کہیں ایک آیت مجھے بتا دی اس میں کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے. ھدی للناس، یہ ہدایت ہے، اس کے اندر تمہارے آسمان کے، جنت کے راستے بیان کیے گئے ہیں. اس میں وہ تمام راستے بیان کیے گئے ہیں کہ تم اس دنیا کی پستیوں سے بچ بچا کے میرے تک پہنچ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات خصوصاً انسان کا ہدف یہ رکھا ہے کہ اس کو اللہ تک پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ تو اپنے پروردگار کی طرف حرکت کر رہا ہے. کدحن کاف دال ہے کا جو روٹ ورڈ ہے، کیونکہ میرا ٹاپک، میرا سبجیکٹ قرآن ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآنی الفاظ کی ڈیپتھ میں جا کے لوگوں کو ذرا تھوڑا سا اس کی اہمیت سے آگاہ کروں. کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید بس ہمیں سمجھ آتا ہے، کچھ کچھ الفاظ ملتے جلتے ہیں، تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اس طرح کے سینسز دیے ہیں، اتنی ہم گفتگویں سنتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن ان کی ڈیپتھ میں بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کدحن، یعنی سختی کے ساتھ کسی جگہ پہ جانا. اے انسان، یہ جو مشکلات تو اس دنیا کے اندر اٹھا رہا ہے، یہ مشکلات، آزمائشیں جو تمہارے اوپر آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری تمہیں اٹھانی ہے اور تجھے ملاقات کرنی ہے اپنے پروردگار سے. یعنی ہر کسی کو ملاقات کرنی ہے اپنے پروردگار سے. جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو آپ کیا پڑھتے ہیں اس کے لیے؟ کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کلمہ استرجا پڑھتے ہیں. یعنی بے شک اللہ ہی کے لیے تمام مخلوق، تم بھی اللہ کے لیے، میں بھی اللہ کے لیے، سب چیزیں اللہ کے لیے. انا للہ، تمام چیزیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں. و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہمیں پلٹایا جائے گا. راجعون کا لفظ ہے پلٹایا جائے گا. انہیں اگر تم نہ بھی پلٹنا چاہو تو ماتھے کے بالوں سے پکڑ کے تمہیں کھینچ کے لے جائیں گے. اگر قرآن مجید کی آیات کا لہن سنیں نا تو اتنا سخت ہے، تو کیوں نہ ہم اسی ٹریک پہ چلیں گے جس ٹریک پہ اللہ تعالیٰ نے خود چلنے کے لیے کہا ہے. کیوں اس کے مخالف چلنے کی کوشش کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا کہ سب سے پہلے تمہیں انکار کرنا پڑے گا میرے علاوہ تمام ان معبودوں کا کہ جن کو تم نے اپنے ذہنوں میں بت بنایا ہوا ہے. دیکھیں جس طرح میں مثالیں دیتا ہوں اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، بزرگان سے پھر معذرت کے ساتھ، کہ اگر کوئی آج سے 25 سال پہلے یا 30 سال پہلے پاکستان کے اندر، جیسے آپ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، کمپیوٹر استعمال کرتے تھے اور کمپیوٹر میں ونڈوز ڈالتے تھے، ونڈوز 3 یا وہ کون سی ونڈوز ڈالتے تھے، ونڈوز 7 وغیرہ، وہ ونڈوز آپ اس وقت بند کر کے آئے ہوں اور آج آپ کا کوئی دوست وہاں سے آتے وقت کہے کہ یادگار کمپیوٹر تمہارا لے کے آیا ہوں میں، یہ لو استعمال کرو، اور چلتا ہوا کمپیوٹر آپ کھولیں، ادھر آپ کھولیں گے اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے کمپیوٹر کریش کر گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے سارے وائرسز اس پہ حملہ کریں گے انٹرنیٹ پہ کنیکٹ ہوتے ہی کہ اس کو کریش کر دیں گے ونڈوز کو. کیوں ہوا ایسا؟ یہ اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنے اینٹی وائرس کو اپڈیٹ نہیں کیا تھا، آج کے زمانے کے وائرسز سے اس کو آشنا نہیں کیا تھا. یہ جو جتنی کتابیں شرک کے بارے میں لکھی گئی، یہاں سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، وہ سارے شرک علماء نے بیان کر دیے. لیکن آج کے شرک کے بارے میں بتانا وہ آج کے علماء کا فرض ہے کہ وہ آج بتائیں کہ وہ نئے شرک، وہ نئے بت، وہ نئے معبود کون کون سے ہیں آپ کے سامنے کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو شرک سے باغ ہیں. تو ہر زمانے میں یہ وائرس آتے ہیں اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اس کا اینٹی وائرس اپنی کتاب کے ذریعے، علماء کے ذریعے کہتا ہے لوگوں کو بتاتے رہو. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عالم جب شہید ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ہزاروں شہیدوں کے خون کے برابر ایک عالم کا خون ہوتا ہے، اس کے قلم کی نوک کی طاقت ہوتی ہے. یعنی علماء کا کیوں اتنا احترام بیان کیا گیا؟ اس لیے ان کا احترام ہے کہ وہ صحیح بات کو، اللہ کی بات کو تم تک صحیح طریقے سے پہنچائے. اور اگر یہ 2 نمبری کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ یحملوا اسفارا، کہ یہ گدھے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر بوجھ لادا ہوا ہے. یہودیوں کے علماء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سورہ جمعہ میں آپ ہر دفعہ نماز جمعہ میں پڑھتے ہیں، کس کے بارے میں کہتے ہیں؟ یحملوا اسفارا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ رہبان، وہ یہودی علماء ہیں
اسفار کہتے ہیں وہ کتابیں کہ جو علم کے خزانے سے بھرپور ہوں. اسفار ایسی کتابوں کو کہا جاتا ہے کہ جو علم کے خزانے سے بھرپور ہو, اور اس کتاب کو انہوں نے تھاما ہوا ہے لیکن انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے کہ ان کی مثال, وہ لفظ استعمال کرنا ممبر کی شان کے مطابق نہیں ہے, لیکن کیونکہ قرآن مجید میں وہ لفظ استعمال ہوا کہ یحملوا اسفارا, کون لوگ ہیں یہ حمار ہے. حمار یعنی جس طرح ایک حمار کے اوپر, ایک گدھے کے اوپر بوجھ لاد دیا جاتا ہے, اس پہ آپ سونا لاد دیں, اس پہ مٹی لاد دیں, اس پہ نمک لاد دیں, ایک ہی وزن کے, اس کو پتہ نہیں ہوتا اس کی کمر پہ کیا لادا ہوا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اس نہج پہ آ جائیں کہ ہم اس پیغام کو پہنچانے کے بجائے کچھ اور پہنچا رہے ہیں. دیکھیں یہ ممبر, یہ خطابت, یہ نوحہ, یہ مرثیہ, یہ میڈیم تھے اللہ تعالیٰ کے, رسول خدا کے, مولا علی کے, امام حسین کے, معصومین علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانے کا. اور اس میڈیم میں ایک ذریعہ خطابت تھا کہ اس خطابت کے ذریعے آپ بہترین طریقے سے اس پیغام کو پہنچائیں. ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ خطابت رہ گئی, پیغام نکل گیا اس میں سے. ایسا ہی آپ کے سامنے نظر آتا ہی نہیں آتا. جو علماء پرانے بزرگان کی مجلس سنتے تھے ان کے ذہنوں میں ہوگا کہ وہ مجلسیں کتنی پربار مجلسیں ہوتی تھیں, کتنا زیادہ ان کے اندر علم موجود ہوتا تھا, کتنا زیادہ ان کے اندر معرفت ہوتی تھی. مجلس سے اٹھنے کے بعد انسان اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتا تھا. لیکن آج کل کی مجلسوں میں اگر ہم جاتے ہیں, میں دیکھیں یہ آپ کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں, اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں, جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے, اپنے سامنے ہو رہا ہے, اس میں سے 100% نہیں, کم از کم 80% لوگوں, 80% معاشرے کے اندر ہونے والے حالات کے بارے میں بات کر رہا ہوں. جب آپ مجلس سے آتے ہیں, پہلے زمانے میں ہمارے ابا پوچھتے تھے مجلس سے آنے کے بعد مولانا نے کیا بولا تھا بیان کرو, پوری مجلس سنتے تھے ہم سے. ہمارے بچپنے میں ہمارے ابا ابا نے, ان کے بچپنے میں ان کے اما ابا نے یہ کام کیا تھا, تو ان کو توجہ کے ساتھ سننا پڑتا تھا مولانا نے کیا کہا ہے. آج کے زمانے میں وہ بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ہماری مجلسوں کے اندر حشر ہو چکا ہے کہ جو ایک محفل مشاعرہ کا منظر ہوتا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امام صادق ممبر پہ بیٹھے ہوں, رسول خدا ممبر پہ بیٹھے ہوں, اور باہر اٹھ کے لوگ جو ہیں وہ نعرے لگانے شروع کرتے ہیں, واہ 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 کھڑے ہو کے. کبھی آپ نے تاریخ میں یہ بات سنی کہ امام صادق علیہ السلام 4000 اسٹوڈنٹس کو پڑھایا کرتے تھے مختلف اوقات کے اندر, کہ لوگ کھڑے ہو کے داد دیا کرتے تھے؟ علمی محفلوں کا منظر کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ لوگ کھڑے ہو کے داد دیں. یہ شعروں کی محفلیں, جو موسیقی کی محفلیں, ان محفلوں کا ہوتا ہے, اس میں داد دی جاتی ہے. یہ داد وہاں نہیں دی جاتی. رسول خدا کے بارے میں ملتا ہے کہ رسول خدا کے سامنے لوگ اس طرح سے بیٹھا کرتے تھے کہ اگر ان کے سر پہ کوئی پرندہ بیٹھ جائے آ کر تو وہ اڑتا نہیں تھا, اتنے ساکت اور سکوت کے ساتھ رسول خدا کی بات سنا کرتے تھے. ہماری محفلوں میں ٹھیک ہے نعرے لگائیں, نعرہ جوش کے لیے ہوتا ہے, نعرہ جنگ میں ابھارنے کے لیے, جذبہ ابھارنے کے لیے دیا جاتا ہے. ان مجلسوں میں جو نعرے لگائے جاتے ہیں وہ اس لیے لگائے جاتے ہیں نعرے, تاکہ آپ کے اندر وہ جوش اور ولولہ پیدا ہو کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے مقصد میں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ ثواب لینے کے لیے نعرے لگانا شروع کر دیں. یہ نعرے کبھی بھی اس لیے نہیں ہوتے, اور نہ یہ نعرے, یہ پہلا نعرہ جو کسی نے لگایا تھا بخن بخن کا, وہ یہی نعرہ تھا, واہ واہ. ترجمہ کروا لیں کسی سے, بخن بخن کا یہی ترجمہ اس کا, واہ 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 مولا, کیا آپ کو مولا بنا دیا. غدیر کے میدان میں کسی نے لگایا تھا. آج اس بخن بخن کا ترجمہ ہم نے کھڑے ہو کے واہ واہ کر دیا. مجلسیں اس طریقے سے ہونی چاہیے جس طریقے سے مجلسوں کا کرنے کا حق ہے. مجلسوں میں قرآن, حدیث, معصومین علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے. ہم نے مجلس کے نام پر کیا کیا کہ ہم نے خطابت خالی پسند کر لی, اور خطابت کے اندر سے وہی روح جو پیغام پہنچانے کی تھی وہ پیغام اکثر مجالس کے اندر ختم ہو گیا. آپ اٹھا کے یوٹیوب پہ سن لیں, اب تو الحمدللہ علماء بہت آ رہے ہیں, بڑے اچھی مجالس ہوتی ہیں, لیکن بیچ میں کچھ عرصہ 10 سال کا ایسا گزرا کہ اس کے اندر پیغام نہیں ہوتا تھا, صرف خطابت ہوتی تھی. پیغام نہیں تھا, خطابت تھی. تو اب سوال یہ ہے کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کام کیا, اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ظلم کیا, تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن مجید سے ہم بالکل بے بہرا ہو گئے. میں ایک, یہ چھوٹے بچے اور میرے نوجوان ساتھی جو بیٹھے, میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں, بزرگان مدد کیجیے گا. کسی کے ذہن میں ایک بات بیان کرتا ہوں, آپ کے ذہن میں واقع آتا ہے کہ ایک شخص یا ایک امام محفل میں وارد ہوئے, کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے, اور سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے امام کے سامنے سے جادو کے ذریعے روٹیاں ہٹا دی. کس امام کا واقعہ ہے؟ امام رضا علیہ السلام کا. وہ کون ہستی تھی کہ جو اپنے باپ کے پاس گئی اور کہا کہ میں بہت تھک جاتی ہوں کام کر کر کے, مجھے کوئی غلام یا کنیز دے دیں. کس کا واقعہ ہے؟ جناب فاطمہ کا. وہ کون؟
بچی تھی جو خیمے سے اپنے بابا کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی کہ مہلن مہلن یا ابھی کچھ دیر کے لیے بابا گھوڑے سے نیچے اتر آئے، کس کی بات تھی؟ بی بی سکینہ کی۔ چلیں یہ تو بہت آسان سوال تھے۔ ایک اور سوال، وہ کون ہستی تھی کہ جس نے اپنے والد سے کہا تھا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضرت علی اکبر۔ آپ کو اس کے آگے کے اور پچھلے سارے واقعات پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ پتہ ہے نا، اے ٹو زی پتہ ہے۔ اب ایک اور سوال کرتا ہوں، بڑے مدد کیجیے گا نوجوانوں کی۔ اصحاب ایکا کون تھے؟ اصحاب ایکا کون تھے؟ جی اصحاب ایکا، اچھا چلے اصحاب مدین کون تھے؟ اچھا وہ چلے چھوڑیں، مشکل سوال کر لیا میں نے۔ ایک اور، وہ کون لوگ تھے جب گھر سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اپنے باغوں سے جب پھل اتارو تو کسی کو خبر نہ ہو، صبح صبح نکلنا تاکہ غریبوں کو خبر نہ ہو اور غریب رشتہ داروں کو وہ آ کے مانگنے نہ لگ جائے۔ کہاں پہ واقعہ بیان ہوا یہ؟ کس قوم کا واقعہ ہے؟ کچھ یاد ہے؟ خاموشی بتا رہی ہے کہ قرآن سے ہماری رغبت اور قرآن کے بارے میں ہماری معلومات کتنی ہے۔ کیا اس کا سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ آپ یقین رکھیں جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ، جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے مجھ سمیت، قیامت کے دن کراچی پاکستان سے ہی آئے نا آپ لوگ سب کے سب۔ ایف آئی آر پتہ کیا ہوتی ہے؟ ایف آئی آر پتہ ہے؟ جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کے خلاف ایک ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک دوست بڑا اچھا جملہ استعمال کرتے ہیں ایف آئی آر، ہم کہتے ہیں مقدمہ، وہ کہتے ہیں ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے۔ اور جب کسی کے خلاف ایف آئی آر کٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گھر سے نکلتا ہے پولیس پکڑ لیتی ہے، اکاؤنٹ سیز ہو جاتے ہیں، منہ چھپاتا پھرتا ہے، خاندان والوں کے گھروں میں چھپتا پھرتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو اگر ایف آئی آر کٹوانے والا بندہ قیامت میں کھڑا ہو اور قیامت میں ہمارے خلاف ایک ایسی ہستی ایف آئی آر کٹوائے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ اس کی بات کو تو رد کیا ہی نہیں جا سکتا، تو سوچیں اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے رسول کی زندگی پہ غور کریں تو ہمیں رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے۔ دشمن سے دشمن کو ترین شخص کو اپنے معاف کر دیا، کبھی اپنے لیے کچھ مانگا ہی نہیں سوائے لوگوں کی ہدایت مانگی۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ رسول کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، طائف کے لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ جوتوں میں خون بھر گیا۔ جبرائیل ایک فرشتے کو لے کے آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھیجا، اگر آپ کہیں تو اس کوہ ابو قیس کو ان کے اوپر الٹ دیں۔ رسول نے کہا ابھی نادان ہے، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی مسلمان پیدا ہو جائے، مان جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑ گیا یہ رسول تمہارے لیے حریص ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، یعنی ایسا رسول جو اتنی شدت سے مسلمانوں سے محبت کرنے والا ہو، کبھی اس نے شکایت نہ کی ہو، کبھی اللہ تعالیٰ سے کوئی آرزو نہ کی ہو، اور اگر کوئی آرزو دل میں بھی آ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے وہ آرزو نکال کے پوری کر دے۔ اور مجید میں کیا ارشاد ہوا ہے رسول خدا کے آرزو کے پورے ہونے کے بارے میں؟ کسی کے ذہن میں ہے وہ آیت؟ اے رسول ہم بار بار آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف گھمانا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم قبلے کو آپ کے لیے تبدیل کرتے ہیں۔ ہے نا قرآن کے اندر آیت؟ یعنی اللہ کے دل، اللہ کے رسول کے دل میں ایک آرزو تھی، اللہ تعالیٰ نے اس آرزو کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ رسول کے دل کی باتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ ایک خلش جو رسول خدا کی دل میں چھپی ہوئی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کر دی، سورہ فرقان کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ کا رسول قیامت کے منظر کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ کا رسول اللہ کے سامنے اپنی قوم کی شکایت کر رہا ہے، اپنی قوم کی ایف آئی آر کروا رہا ہے۔ اور دیکھیں اگر میں اس کو بتاتا نہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو پڑھتا تو آپ سمجھتے کوئی حدیث ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ حدیث بیان کرنے کا طریقہ بھی بیان کر رہا ہے۔ وقال الرسول، شروع حدیث آیت ایسے شروع ہوئی ہے، وقال الرسول یا ربی انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اور رسول کہیں گے، تھوڑا سا میں ٹیکنیکل چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ قالا پاسٹ ٹینس ہے، بات ہو رہی ہے فیوچر کی۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرتا کہ جو قاعدے قانون زبان کی مخالفت کرتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ پاسٹ ٹینس، یاد رکھو کہ پاسٹ ٹینس عربی میں بعض دفعہ ایسے کام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جس نے ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔ آپ اپنے اماں ابا کے اگر بہت اوبیڈینٹ ہوں اور والد صاحب آپ کو یہ کہیں کہ بیٹا ذرا یہ کام کر دینا میرا، اور آپ کہیں بابا سمجھے ہو گیا، ایسی کہتے ہیں نا بابا ہو گیا، جو اوبیڈینٹ بچہ ہوتا ہے کہنا بابا ہو گیا، کام ہوا نہیں ہوتا، لیکن وہ 100% اپنے باپ کو یقین دلا دیتا ہے کہ یہ کام ہونا ہی ہونا ہے، میں پوری سر توڑ کوشش لگا کے اس کام کو کروں گا۔
تو مستقبل میں اگر کوئی کام لازمی طور پہ ہونا ہوتا ہے تو بعض دفعہ عربی زبان میں پاسٹ ٹینس استعمال کیا جاتا ہے. پاسٹ ٹینس استعمال کیا, وقال الرسول, اور رسول, ترجمے اٹھا کے دیکھ لیں آپ سارے جتنے بھی ہیں, اور رسول کہیں گے, رسول فرمائیں گے قیامت کے دن, کیا فرمائیں گے؟ یا ربی, اے میرے پروردگار. آپ نے دعائیں پڑھی ہیں نا, اس میں یا رب کا لفظ آتا ہے, یا ربی, یا رب, خالی بے آتا لکھا ہو. اس میں ایک چھوٹی سی یہ بھی لگی ہوئی ہے, یہ یائے نسبت کہلاتی ہے, یائے متکلم کہلاتی ہے, کہ اس میں ایک محبت, ایک انسیت چھپی ہوئی ہے. اے میرے پیارے پروردگار, اے میرے پالنے والے, ربی, میرے پیارے پالنے والے, یعنی یہ یا محبت اور اس انسیت کو ظاہر کر رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول کو اپنے پروردگار, اپنے رب کے ساتھ ہے. اسی یا کو ذہن میں رکھیے گا اور اگلا لفظ سنیے گا, انا قومی, یعنی وہ قوم, میری قوم جس سے مجھے بہت محبت ہے, جو اتنی زیادہ مجھ سے محبت کی دعوے دار ہے کہ جب میرے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے تو یہ لوگوں کی دکانیں, گھر, گاڑیاں جلا دیتے ہیں. یہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں لڑنے لڑانے کو, مارنے کو, قتل کرنے کو ایک دوسرے کو, میرے نام کی حرمت کی وجہ سے. وہ قوم جو اپنے آپ کو میری ملت, میری قوم, میری امت ہونے کا دعوے دار ہے, اس قوم نے کام کیا کیا ہے؟ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, انہوں نے قرآن کو مہجور چھوڑ دیا. تراجم اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوتا ہے مظلوم چھوڑ دیا, لیکن عربی زبان کے کچھ باریکیاں اور کچھ لطائف ہوتے ہیں, کچھ بڑے لطیف نقطے ہوتے ہیں جو شعراء ہیں وہ اس ادبی شغف رکھتے ہیں, جو لوگ ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے. ہر زبان میں اس طرح کے کچھ نکات ہوتے ہیں کہ ایک لفظ ایک معنی دیتا ہے, لیکن جب دو لفظ آپس میں ملتے ہیں تو ایک الگ معنی دیتے ہیں, بالکل اپنے معنی سے ہٹ کے ہوتے ہیں. ہم انگلش میں بھی, اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. انگلش میں ہم کہتے ہیں لک, ایک معنی دیتا ہے, اس کے ساتھ انٹو لگا دیتے ہیں, ایک اور معنی دیتا ہے, آفٹر لگا دیتے ہیں, ایک اور معنی دیتا ہے, یعنی دو لفظ آپس میں مل کے اپنے معنی سے بالکل علیحدہ معنی دینا شروع کر دیتے ہیں. عربی زبان میں بعض کنائے, بعض اصطلاحات ایسی استعمال ہوتی ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے عربی محاورے سے آشنائی بہت ضروری ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو طریقہ کار استعمال کیا گیا, اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کا کسی کام کے نہ کرنے پر اتحاد کر لینا. یعنی رسول شکایت کر رہے ہیں قیامت کے دن کہ میری قوم نے آپس میں اتحاد کر لیا ہے کہ قرآن کو نہیں پڑھنا, قرآن کو نہیں سمجھنا. اور یہ شکایت رسول خدا کی قیامت تک قرآن مجید میں موجود ہے. اور ہر وہ شخص جس نے قرآن کے ساتھ یہ کام کیا ہے, رسول خدا کی شکایت کا ہاتھ اس کے دامن پہ موجود ہے. اور جس کے خلاف رسول خدا کی FIR کٹی ہوئی ہے, جس کے دامن پہ رسول خدا کی شکایت کا ہاتھ ہے, تو وہ اس کسی بھی خوش خیالی میں نہ رہے کہ قیامت میں اس کی کوئی شفاعت کرنے والا موجود ہے. کیونکہ جس کے خلاف رسول خدا کی شکایت ہوگی, نہ مولا علی اس کی شفاعت کریں گے, نہ بی بی زہرا اس کی شفاعت کریں گے, نہ امام حسین اس کی شفاعت کریں گے. ایک صلوات بھیجیں مولا علی. قیامت کے دن یہ شکایت ہم سب کے خلاف ایک FIR کٹی ہوئی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں قیامت میں اس FIR سے, اس شکایت سے اپنا دامن بچا کے کوئی عذر پیش کرنے کے قابل ہوں, تو وہ کام ہمیں اسی دنیا میں کرنا پڑے گا. قیامت میں کوئی چیز کسی کے کوئی کام آنے والی نہیں ہے. وہ جو کام ہم دنیا میں کر کے گئے ہیں وہ کام وہاں پہ کام آنے ہیں. جب سیلاب آتا ہے تو بند اس وقت نہیں باندھا جاتا, بند پہلے ہی باندھ دیا جاتا ہے تاکہ جب سیلاب آئے تو اس بند سے سیلاب رک سکے. وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, وہاں پہ صرف ہمارے اعمال ہوں گے اور ہم ہوں گے. خدا کے سامنے اگر آپ آیات کو پڑھنا شروع کریں, وہ جو مولویوں نے بتایا اس کو ہٹ کے ذرا قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ قیامت کا منظر جو اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے, نعوذ باللہ یہ سوچنے کہ اللہ تعالیٰ مبالغہ آرائی سے بات کر رہا ہے, ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے ہم سے بات ہی نہیں ہو رہی, ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے جو کافر ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کسی کو یارہ نہیں ہوگا کہ وہاں پہ کوئی الفاظ اپنی زبان سے نکال سکے, مگر یہ کہ خدا جس کو اجازت دے. یعنی ہمت نہیں ہوگی نہ جبرائیل کی, نہ میکائیل کی, نہ کسی نبی کی. روایات اگر اٹھا کے دیکھیں تو اتنی سخت روایات ہیں کہ کوئی بات کرنے کے لیے سوچے گا تو پہلے آدم کے پاس جائے گا, آدم کہیں گے وہ نوح, وہ اولو العزم انبیاء میں سے, ان کے پاس جاؤ. نوح کہیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ, وہ کہیں گے ابراہیم کے پاس جاؤ, وہ کہیں گے اس کے پاس جاؤ. پھر رسول خدا کے پاس آخر میں آئیں گے تو پھر رسول خدا کہیں گے کہ میں اتنا طولانی سجدہ کروں گا, اتنا طولانی سجدہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ مجھے راضی ہونے کے بعد آواز دے تو پھر میں کھڑا ہو کے کوئی لفظ بولوں گا. اتنی سخت روایات ہیں. خالی یہ روایات سنا دینا کہ تمہارا جنت میں پلاٹ ہے, اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں, قرآن مجید کو, اس لحن کو جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے, جو الفاظ استعمال کیے ہیں, وہ الفاظ آپ کو اس کہتے ہیں نا کہ خواب سے, اس سراب سے نکالنے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوں گے کہ جو ہمارے ذہنوں پہ, ہماری آنکھوں کے سامنے چڑھا دیا گیا ہے غلاف. قرآن مجید سے بچ کے آپ کہیں بھی نہیں آ سکتے, یعنی کوئی راہ حل ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ فرائض کیا کیا ہیں ہمارے, ہمیں پتہ ہے کیا کیا فرض ہیں ہمارے, کیا کیا ہیں, ذرا تھوڑا سے کوئی
اونچی آواز میں ذرا تھوڑا سا بول دے. معذرت, میں مجلس پڑھتے وقت دونوں طرف گفتگو کرتا ہوں. کیا کیا ہے نماز اور کیا ہے؟ ہاں ہاں قرآن فرض ہے یا نہیں ہے؟ کسی نے بتایا نہیں ہمیں. کیوں نہیں بتایا؟ اور کسی کو بتانے کی ضرورت کیوں تھی؟ ہم نے خود کیوں نہیں پڑھنے کی کوشش کی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ آیت قرآن میں فرماتا ہے, اور کس کو فرماتا ہے؟ رسول خدا کو فرماتا ہے, ان الذی فرض علیک القرآن, اے رسول ہم نے تمہارے اوپر قرآن کو فرض کر دیا ہے, اور تم سے بھی سوال ہوگا اس کا, تمہاری امت سے بھی سوال ہوگا, کوئی بخشا نہیں جائے گا. اے رسول تم سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے اس کا کیا حق ادا کیا. یعنی جس کو رسول کو ڈانٹ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم سے بھی پوچھا جائے گا. اتبعوا ما انزل الیک, اتباع کرو اس کی جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے اے رسول, اور تمہارے ماننے والے بھی اس چیز کی اتباع کریں جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے. سوف تسألون, جلدی تم سے اس بارے میں سوال ہونے والا ہے. تو آپ کو جو یہ کہا گیا ہے نا کہ قرآن کو چھوڑ کر اہل بیت کے اس سے کہانیاں نعرے لگا لگا کے جنت ملنے والی ہے, تو خدا کے لیے قرآن مجید کو ایک دفعہ پڑھیں. وہ ظلم جو ہم ایک شاعر کے بارے میں نہیں کرتے, ایک آتھر کے بارے میں نہیں کرتے, ایک لکھنے والے نویسندے کے بارے میں نہیں کرتے, کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس کی کتاب بہت زبردست ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اپنی تمام ایفرٹ لگا دی, اتنی آسان لکھی ہے کہ ہر ایک کو سمجھ آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کتاب ایسی لکھی کہ کسی کو سمجھ نہیں آتی. کتنی بدگمانی اللہ تعالیٰ سے ہم کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے ھذا بیان للناس, یہ بیان ہے لوگوں کے لیے. بیان کہتے ہیں اس کلام کو جو سنتے ہی لوگوں کو سمجھ آ جائے. بیان کہتے ہیں اس کلام کو جو سنتے ہی لوگوں کو سمجھ آ جائے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. میں ایک سوال کروں گا جو میرے نوجوان دوست جو یونیورسٹی کالج سے پڑھے ہوئے, ہم کالج میں جب جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, ہم اپنی فزکس کی کتاب کس زبان میں پڑھتے ہیں؟ انگلش میں پڑھتے ہیں. اکاؤنٹنگ کی کس زبان میں پڑھتے ہیں؟ انگلش میں پڑھتے ہیں. مثلاً کسی بھی اور سبجیکٹ کی کتاب کس زبان میں پڑھتے ہیں؟ انگلش میں. کبھی ہم نے کہا کہ یہ انگلش کی کتاب ہے؟ تو قرآن کے بارے میں یہ کہہ کے اپنی گردن کیوں خالی کر لیتے ہیں کہ یہ تو عربی کتاب ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی. قرآن عربی مبین میں نازل ہوئے. عربی کہتے ہیں عرب اور عجم, یہ دو لفظ آپ نے سنے ہوں گے. کبھی ان کی ڈیپتھ میں جا کے ان حضرات سے پوچھا کریں گے یہ عرب اور عجم کرتے رہتے ہیں کیا؟ عرب اپنے آپ کو اتنا فصیح, اتنا بلیغ اور کہتے تھے کہ ہم جو کلام کرتے ہیں وہ ایسا واضح, اتنا شستہ, اتنا رفتہ کلام ہوتا ہے کہ سننے والے کو سمجھ آ جاتا ہے, اور ہمارے علاوہ کوئی کلام کرنا جانتا ہی نہیں ہے. یعنی اتنا واضح کلام ہوتا ہے. اور ہمارے علاوہ سب عجم ہیں. عجم کہتے ہیں گونگے کو. وہ عربوں کے علاوہ تمام لوگوں کو گونگا کہتے ہیں, یعنی ان کو بولنا ہی نہیں آتا. یہ بولتے ہیں, ان کو بولنا ہی نہیں آتا. یہ اجمی ہے سارے کے سارے. تو عربی زبان وہ زبان ہے, وہ ٹیکنیکل زبان ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا اور کہا کہ میں نے تمہارے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا. ھذا بیان للناس, کہا کہ لوگوں کے لیے یہ بیان ہے, لوگوں کے لیے آسان ہے. یہ نہیں کہا کہ ھذا بیان للآیت اللہ, ھذا بیان للمولوی صاحب, ھذا بیان طالب علم جو مدرسے میں پڑھتا ہے. یہ نہیں کہا کہ طالب علم کے لیے, عربی زبان جاننے والے کے لیے. کہا کہ ناس, لوگوں کے لیے یہ آسان ہے. تو اس آسانی کو ہمیں ڈھونڈنا ہوگا نا. ہمیں اگر آج کوئی کہہ دے کہ اگر آپ آج یہ کورس کر لیں, 6 مہینے کا کورس ہے, تو آپ کی تنخواہ میں $10,000 کا اضافہ ہو جائے گا, تو وہ 6 مہینے کا کورس ہم 2 مہینے کے اندر کر کے ختم کر دیں گے. جلدی 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 یہ ڈگری جمع کراؤ. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اور مجید کے بارے میں کیوں فکر نہیں ہوئی ہمیں اس بات کی؟ نہ ہم نے اپنے بچوں کے بارے میں فکر کی, نہ ہم نے اپنے بارے میں فکر کی, نہ ہمارے بزرگان نے ہمیں اس کی اہمیت کو بتایا. سب کہتے رہے قرآن کو پڑھنا بہت ثواب ہے, قرآن کو پڑھنا بہت ثواب ہے. ایک قرآن کے ثواب کی چاکلیٹ ہمیں ہمیشہ سے ملتی رہی. ماحول بہت سنجیدہ ہو گیا. ایک بچوں کے لیے میں ایک بات بیان کرتا ہوں, صلوات بھیجیں ماحول والے میں. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کہیں گے ڈرا ڈرا کے مولانا نے جو ہے نا وہ باتیں عجیب سی کر دی. دیکھیں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا, آپ کو معلوم ہے کتنے سخت حالات مکہ کے. جو ایمان لے کے آتے تھے اور پھر قرآن مجید کو پڑھتے تھے تو اتنا ظلم ان پہ کیا جاتا تھا. حضرت بلال کا قصہ آپ کو معلوم ہے, خباب بن ارد کا قصہ معلوم ہے. خباب بن ارد کے بارے میں ہے, کہتے ہیں ان کا جو مالک تھا لوہار تھی, ان کے سر پہ جلتی ہوئی وہ لوہے کی جو ہوتی تھی, جو اس کا گولا بنا کے رنگ بنا کے ان کے سر پہ رکھ دیتا تھا, ان کی کھال پگھلتی رہتی تھی. زندہ ایک دفعہ ان کا مالک ان کی کھال اتارنے لگا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو اس مالک کے چہرے پر مسکراہٹ آئی, خباب ابھی بھی وقت ہے, اس رسول کا انکار کر دو, دیکھو آنکھوں سے آنسو آ گئے نا, آخر تمہاری ہمت جواب دے گئی. تو خباب کہتا ہے اے بدبخت, میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تو میری کھال اتار رہا ہے, میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک ہی جان دی ہے کہ میں اپنے رسول پہ قربان کر سکوں. اتنا ظلم, اتنی بربریت کا شکار بنے ہیں یہ مسلمان. اور اللہ تعالیٰ کے حکم کیا تھا ان کے بارے میں کہ خاموشی اختیار کرو, صبر کرو, صبر کرو.
ان لوگوں کو بیان کیا قرآن کی تلاوت کرو، صبر کرو، قرآن کیا تمہارے لیے ثواب ہے، قرآن میں تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے، قرآن تمہارے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دل کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کے ثواب رسول نے بھی بتایا، سب کچھ بتایا. رسول کے بعد امت آگے بڑھی، مدینے کا دور آیا. آپ کو ایک مثال دوں بچوں کے لیے کہ اگر کوئی بچہ چھوٹا سا ہو 6-8 مہینے سے بڑا ہو جائے اور اس کو کوئی کھانسی نزلہ زکام ہو جائے اور آپ سے کہا جائے کہ اس کو انجیکشن لگوانا ہے، ماں لے کے جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کہتا ہے انجیکشن لگانا ہے، بچے کو سمجھ آتی ہے، وہ کہتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے. ماں کہتی ہے چاکلیٹ دوں گی انجیکشن لگوا لو، اور بچہ چاکلیٹ روتا بولے پہ انجیکشن لگوا لیتا ہے. یہ بڑا ہو جاتا ہے، دوسری کلاس میں پہنچ جاتا ہے، ڈاکٹر پھر بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے انجیکشن لگے گا، تو بچہ پھر رونا شروع کر دیتا ہے. تو ماں کہتی ہے چاکلیٹ دوں گی دو، وہ کہتا ہے اچھا، چاکلیٹ دیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے پھر لگوا لیتا ہے. یہ میٹرک میں آ جاتا ہے، پھر انجیکشن لگنے کی باری آتی ہے، تو اب کہتا ہے کہ میں برانڈیڈ چاکلیٹ لوں گا، کٹ کیٹ، پھر لگواؤں گا. اماں دے دیتی ہیں. اب سوچیں یہ 50 سال کا ہو گیا، اس کو ڈائبیٹک پیشنٹ ہو گیا اور ڈاکٹر کہتے ہیں انسولین لینی ہے، اور اس نے رونا شروع کر دیا بچوں کے سامنے، میں تو لوں گا چاکلیٹ تو پھر لگواؤں گا. تو بچے بھی ہنسیں گے ابا کے اوپر، اور جو سننے والے ہوں گے وہ بھی ہنسیں گے. یہ جو چاکلیٹ ہمیں دی گئی بچپن میں وہ قرآن کے ثواب کی، اب امت بچپن میں نہیں ہے، امت 55 کی ہو چکی ہے. وہ ثواب اس وقت بیان کیے گئے تھے کہ تاکہ ان کے دل مضبوط ہوں. ٹھیک ہے ثواب سب اپنی جگہ پہ، سب چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن قرآن مجید سمجھنے کے لیے، ہدایت کے لیے آیا تھا. قرآن مجید گھولنے کے لیے، ہوا دینے کے لیے، چومنے کے لیے نہیں آیا تھا. قرآن مجید طاق پہ رکھ کر بلند جگہوں پہ رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا. قرآن مجید دلہنوں کو اس کے نیچے سے نکالنے کے لیے نہیں آیا تھا. قرآن مجید اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کے ذریعے وظیفے کر کر کے اپنے گھر کی برکت اور فلاح کی برکت اور فلاح دکان کی برکت کے لیے یہ آئے. یہ آپ کی حفاظت کے لیے آیا تھا تاکہ آپ کو دنیا کے اندر ہونے والے فتنے فساد کے اندر راہ دکھا کے آپ کی حفاظت کرے. یہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ آپ جو ہے دکان کے اندر جائیں تو پہلے قرآن کو رکھ دیں گے، ساری بلائیں اس پہ آ جائیں، پھر اس کے بعد ہم قرآن خوانی کروا کے اس کے اندر اپنا کلام شروع کریں گے. سارا دن گناہ کرنے، صبح قرآن کی تلاوت سے شروع کریں گے. دکان میں لوٹے مشین لگی ہوئی ہے، صبح قرآن کی تلاوت سے جو ہے وہ اسٹور کی ابتدا کی جاتی ہے. یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ چلے جائیں مسلمانوں کے مل جائیں گے، لوٹے مشین لگی ہوئی ہے اور پیچھے جو ہے حرام گوشت بھی بک رہا ہے، شراب بھی بک رہی ہے، لیکن صبح تلاوت قرآن کریم سے جو ہے وہ دن کا آغاز ہوگا. کیوں؟ مسلمان ہیں حاجی صاحب. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا سوال نہیں کرے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا سوال کرے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوال بھیجے موت. آیت میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ دیا تھا، صرف اس آیت کو آپ دیکھ لیے. سورہ عنکبوت کی آیات ہیں. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تمسک کریں اے رسول، آپ تمسک کریں. کس چیز سے تمسک کریں؟ اوحیٰ الیک، جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا، وحی کیا گیا، اس سے تمسک کریں. تمسک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو مس کریں. یہ کہا جاتا ہے اہل بیت سے تمسک کریں تو آپ ان کے علموں کو اور روزوں کو چوم کر یہ تمسک نہیں ہوتا. تمسک کا مطلب ان کی تعلیمات اور اس کی ہدایت کو. کہیں رسول خدا اس کو قرآن کو گلے سے لا گئی، بٹ اس زمانے میں جمع بھی نہیں ہوا تھا. رسول کے سینے میں قرآن تھا، رسول نے عمل کر کے دکھایا قرآن مجید پہ. تو تمسک کریں اے رسول، کس چیز پہ؟ جو آپ کے اوپر وحی کیا گیا. انک علی صراط مستقیم، آپ بے شک صراط مستقیم پر ہیں اگر آپ نے تمسک کیا ہے تو. اور پھر کیا؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، یہ ذکر ہے، یہ یاد دہانی ہے آپ کے لیے اے رسول، آپ کے لیے. آپ کو بھی بھولنا نہیں ہے اس کو. وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے یاد دہانی ہے، وہ بھی بھولے نہیں، بھولا ہی نہیں اس قرآن کو. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سب سے اس کے بارے میں باز پرس کی جائے گی. قیامت کے آنے سے پہلے کچھ پتہ نہیں قیامت کب آ جائے، کچھ پتہ نہیں ہماری زندگی کی سانسیں کب بند ہو جائیں. آج کل آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کی موتیں واقع ہو رہی ہیں. نئی نئی بیماریاں، نئے نئے وائرسز. لوگ سوتے ہیں صبح آنکھ نہیں کھلتی، چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں. آپ کے سامنے ابھی آپ کے حالات، آپ کے علاقے میں ہی ایک واقعہ اس طرح کا ایک نوجوان کے ساتھ گزرا. کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. تو اس سے پہلے کہ انسان کی آنکھ بند ہو جائے تو ایک کام کریں کہ قرآن مجید کو شروع سے آخر تک 1 2 3 4 دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. کوئی بھی ترجمہ لے لیں، سنی شیعہ کسی بھی، تفسیر نہیں، صرف ترجمہ. آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے تو جو آپ کے ذہنوں میں سوالات ہیں نا، ان کو کچھ دیر کے لیے بھلا دیں. وہ سارے سوالات جب آپ 1 2 دفعہ قرآن مجید کا دورہ کر لیں گے، ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھ لیں گے، وہ سارے سوال خود بخود غائب ہو جائیں گے. تو پھر وہ سارے سوالات جو کرتے ہیں نا کہ ذوالجنہ کے سامنے سے جو کھانا ہٹتا ہے اس کو پھینک سکتے ہیں یا نہیں پھینک سکتے، ذوالجنہ کو دفنانا ہوگا یا نہیں دفنانا ہوگا، علم کے نیچے سے گزرنا یا ذوالجنہ کے نیچے سے گزرنا آیا حلال ہے یا حرام، یہ سارے بےخوانہ اور جاہلانہ سوال ختم ہو جائیں گے. میں کل آپ کو وہ سارے حالات بتاؤں گا کہ یہ حالات کیسے پیش آئے اور کیسے امت مسلمہ کے اندر وہ دوبارہ رسوخ کر گئے. پرانی امت مسلمہ میں بھی یہ وائرس لگا تھا اور آج کی امت مسلمہ میں بھی یہ وائرس لگ گیا.
اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ان مجالس اعضاء کے اندر آ رہے ہیں، ہم ان عزاداری کو اٹینڈ کر رہے ہیں، ان امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو بار بار سن رہے ہیں. یہ ذکر کس چیز کی یاد دہانی کراتا ہے؟ یہ ذکر اس چیز کی یاد دہانی کراتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکلتے وقت کہا تھا کہ میں نہیں نکل رہا کسی آرزو کو لے کے، کسی حکمرانی کے جذبے کے تحت، میں نکل رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حدود پامال کی جا رہی ہیں، کیونکہ میرے نانا کی سیرت اجرا نہیں کی جا رہی، اس کو پامال کیا جا رہا ہے، کیونکہ میرے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو پامال کیا جا رہا ہے. میں اس کو زندہ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، میں اللہ کی حدود کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. میں نکل رہا ہوں کہ اللہ کا کلمہ حق دنیا کے اندر رائج ہو جائے. وہ پیغام تھا لا الہ الا اللہ کا کہ جو امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا پہ اپنے خون سے لکھا. آج اگر اس پیغام کو ہم نہیں لیں گے اور اس پیغام سے ہم دوسرے معنی لیتے ہوئے صرف اپنی جنتیں پکی کرتے رہیں گے تو یہ بڑی امام حسین کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور ہمارے اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے. امام حسین علیہ السلام یہ سکھا کے گئے تھے کہ تمہیں میں حر بنا کے جا رہا ہوں. میں نے حر کو نجات دے کر یہ بتایا تھا کہ تم سب اپنی زندگی میں حر بن جاؤ. کتنے بھی گناہ کر چکے ہو، کتنے بھی تم سے غلطیاں ہو چکی ہو، تم ایک دفعہ حسین کے پاس آ کر اللہ کے دربار میں حاضری دے دو، اللہ کی بات کو مان لو، جہنم کے گڑھے سے نکال کے میں تمہیں جنت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچا دوں گا. کبھی بھی کسی وقت دیر نہیں ہوتی. جب تک سانس چل رہی ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. امام حسین علیہ السلام اس پیغام کو پہنچانے کے لیے مدینے سے راستہ طے کرتے ہوئے کربلا پہنچ گئے. اور کربلا میں اکیلے نہیں پہنچے، اپنے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو ساتھ لے کے نکلے. امام حسین علیہ السلام نے اگر مصیبتیں سہی تو ان بچوں نے، ان بیبیوں نے، ان نوجوانوں نے، ان بوڑھوں نے، سب نے وہ اذیتیں سہی جو امام حسین علیہ السلام نے سہی. کربلا میں جب امام حسین پہنچ گئے اور 10 محرم کا دن بھی آ گیا تو یہاں امام حسین علیہ السلام کا امتحان ختم ہونے کو ہے. لیکن سوچیں کہ ابھی بی بی زینب کا امتحان باقی ہے، ابھی سید سجاد کا امتحان باقی ہے، ابھی بی بی سکینہ کا امتحان باقی ہے. یہ سب راستے بھر ہر قسم کا امام حسین کے ساتھ امتحان دیتے چلے آ رہے تھے. جب عاشور کی عصر کے وقت امام حسین رخصت کے لیے آئے ہیں نا تو امام حسین نے سلام کیا کہ سلام ہو اے زینب و ام کلثوم، سلام ہو اے فضہ، اے رباب. یہ سلام کر کے جب امام حسین خیمے میں گئے ہیں تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میں دیکھوں کہ امام حسین علیہ السلام خیموں سے رخصت کر کے کیسے نکلتے ہیں. میں اس وقت امام حسین کی رخصت پڑھنا نہیں چاہتا. امام حسین جب خیمے سے نکلے ہیں تو راوی کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ کوئی نہ کوئی اندر سے امام حسین کا دامن پکڑ کے اندر کھینچ لیتا تھا. بڑی دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام خیمے سے نکلے ہیں. جب گھوڑے پر سوار ہو کے جانے لگے، وہ سارے واقعات میں چھوڑ رہا ہوں کہ اس طرح آپ نے چاروں طرف دیکھ کے کیا کہا. جب جانے لگے تو آپ نے محسوس کیا کہ کوئی ہلکی سی آواز میں پیچھے بھاگا چلا آ رہا. جب آپ نے پلٹ کے دیکھا تو ایک 6 سالہ بچی، ایک 4 سالہ بچی جو ہے پیچھے آ رہی ہے، مہلن مہلن یا ابھی اے بابا ذرا آہستہ، اے بابا ذرا آہستہ کہتی ہوئی پیچھے چلی آ رہی ہے. اب جو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تو امام حسین کی چھوٹی سی بچی امام حسین علیہ السلام کو آوازیں دے رہی تھی، کہتی ہے بابا کچھ دیر کے لیے ذرا گھوڑے سے نیچے اتر آئے. امام حسین نے کہا بیٹا میں تو تم سے خدا حافظی کر چکا تھا، ابھی تم میرے پیچھے کیوں چلی آئی؟ تو سکینہ نے کہا کہ بابا میں آپ سے کچھ کہا چاہتی ہوں. آپ جو ہے نیچے اتر آئے. اس امام حسین علیہ السلام خاک کربلا پہ نیچے اتر آئے، کہا زمین پر بیٹھ جائیں، میں آپ کے زانوں پر بیٹھنا چاہتی ہوں. امام حسین علیہ السلام کے زانوں پہ تشریف رکھنے کے بعد بی بی سکینہ کہتی ہے بابا میرے سر پر اس طرح سے ہاتھ پھیرے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. ارے سکینہ کو یاد تھا کہ جب ججا مسلم کی بیٹی کی شہادت کی خبر ملی تھی تو بابا نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا. ارے بابا میرے سر پہ ہاتھ پھیرے، آپ کے جانے کے بعد میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہ ہوگا. ارے امام حسین علیہ السلام نے بیٹی کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا. ارے دوبارہ خیمے میں بھیجا. امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے. ارے عمر صادق نے حکم دیا کہ خیموں کو آگ لگا دی جائے. ارے خیموں کو جب آگ لگائی گئی سارے بچے کربلا کے میدان میں بکھر گئے. رات کا وقت تھا، بی بی زینب اور ام کلثوم بچوں کو ڈھونڈنے نکلی. ارے سکینہ کا کوئی پتہ نہیں چلتا. زینب آوازیں دیتی دیتی گنجے شہیدہ میں پہنچی، کہتی جاتی ہے بیٹا سکینہ کہاں ہو، آواز دو. ارے کوئی آواز نہیں آتی. ایک دفعہ کیا دیکھتی ہیں کہ بچی ایک کٹی ہوئی گردن پہ اپنا سر رکھ کر سو گئی ہے. ارے جب اٹھاتی ہے تو سکینہ سو رہی ہوتی ہے. سکینہ کو علیحدہ کرتی ہے، بعد میں پوچھتی ہے ارے تم نے کیسے پہچانا کہ یہ تمہارے بابا ہے؟ سکینہ کہتی ہے جب میں خیموں سے جلے ہوئے خیموں سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی
بابا بابا پکار رہی تھی، اس لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، الیہ الیہ یا بنیا، ارے میں اپنے بابا کے پاس آ گئی۔ ارے سکینہ نے سارے راستے تازیانے کھائے، اس کے کانوں سے پھندے چنے، اس کے دامن میں آگ لگی۔ ارے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اس کو تماچے لگے ہیں۔ ارے وہ موقع آ گیا جب زندان شام میں سکینہ سید سجاد سے پوچھا کرتی تھی، ارے بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ سید سجاد بتاتے تھے کہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ ایک دن بچی نے کوئی خواب دیکھا، خواب میں اپنے نانا رسول خدا کو دیکھا، اپنے بابا حسین کو دیکھا۔ اٹھنے کے بعد گریا شروع کیا، رات کا وقت تھا، یزید کے محل میں رونے کی آواز پہنچی۔ پوچھا کہ یہ کون بچی ہے جو روتی ہے؟ کہا حسین کی بچی ہے، اپنے باپ کو یاد کرتی ہے، کہتا ہے حسین کا سر بھجوا دو، حسین کا سر بھجوا دو۔ ارے تش میں رکھ کر کپڑا ڈال کے حسین علیہ السلام کا سر لایا جاتا ہے۔ بچی کہتی ہے مجھے کھانا نہیں کھانا، لیکن جب تش کے اوپر سے کپڑا ہٹایا جاتا ہے، ارے اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر پڑھ کر سکینہ اسے گود میں اٹھا کے برسیاں پڑھنا شروع کرتی ہے۔ اے بابا، آپ کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ آپ کی داڑھی کو خون سے کس نے خضاب کیا؟ ارے یہ کہتے کہتے بچی اتنا روتی ہے کہ ایک دفعہ خاموشی ہو جاتی ہے۔ بی بی زینب کہتی ہے ارے سجاد دیکھو سکینہ کی آواز نہیں آتی۔ اب جو سید سجاد بہن کے پاس جاتے ہیں، ایک دفعہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے بابا بابا کرنے والی اپنے بابا کے ساتھ چلی گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ان بہتے ہوئے آنسوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں قرآن اور اہل بیت کے صحیح مفاہیم کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں، نوجوانوں، بوڑھے، جوانوں، بیٹیوں سب کے دلوں میں حب آل رسول، حب آل محمد کو راسخ فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ان فتنوں ان آزمائشوں میں ہمیں بچ کر اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔